بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، یعنی اس کے پیچھے ثواب اسے نہیں ملتا الا تین چیزوں سے۔ ایک ہے صدقہ جاریہ، اس نے کوئی کنواں کھدوا دیا یا پھر کوئی مسجد بنوا دی جس کا فائدہ لوگوں کو ہوتا رہتا ہے، تو وہ ثواب اسے ملتا رہتا ہے اس کے مرنے کے بعد بھی۔ دوسری جو چیز بتائی آپ نے، او علم ينتفع به، یا ایسا علم چھوڑا اس نے جس سے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے۔ ٹیچر تھا، استاد تھا، لوگوں کو قرآن سکھایا، لوگوں کو دعائیں سکھائیں، کہیں کام کرتا تھا، وہاں اپنے ساتھ دوست جو تھے انہیں کچھ آتا نہیں تھا، نماز سکھا دی، قرآن سکھا دیا، جس نے کوئی علم ایسا سکھایا جو بعد میں بھی نفع ملتا رہے ان کو، تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ وہ بندہ تو چلا گیا، جس نے وہ اس پہ عمل کیا، پھر آگے وہ سکھایا، جہاں تک وہ سلسلہ جاری رہتا ہے اس بندے کو اجر ملتا رہتا ہے۔ تو یہ بھی عمل منقطع نہیں ہوتا، یہ جاری رہتا ہے سلسلہ۔ تیسرا فرمایا او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد کو چھوڑا جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ نہیں کہا کہ اس کے لیے عمل کرے، بلکہ کیا کہا؟ دعا کرے۔ تو سب سے زیادہ جو فائدہ دینے والی چیزیں ہیں مرنے کے بعد وہ یہ تین ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کی اور وضاحت کی ان کی، کہ اولاد نیک جو دعا کرے، اس میں شرط یہ ہے ولد صالح، نیک اولاد۔ اب اولاد اگر بدکردار ہو، بری ہو، جوا کھیلتی ہو، یا پھر سود کا لین دین ہو، بے نمازی ہو، اس طرح کی اولاد ہو تو اس کی دعا کا کیا فائدہ؟ دعا کس کی دعا کا فائدہ ہوگا؟ ولد صالح، نیک اولاد جو دعا کرے۔ تو اولاد کی تربیت بھی اس بات پہ ہمیں آمادہ کرتی ہے یہ حدیث کہ ہمیں اولاد کی تربیت اچھی کرنی چاہیے، کہ اپنی اولادیں جو ان کو نیک بنائیں، ان کی تربیت ایسی اچھی کریں کہ وہ نیکی کے اوپر عمل کرنے والے ہوں، تاکہ بعد میں ہمارے لیے وہ دعا کریں تو ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ ہو۔ دیکھیں ان چیزوں کے علاوہ اس حدیث کے اندر صدقے کے علاوہ، علم کے علاوہ، نیک اولاد کی دعا کے علاوہ کسی چیز کا ذکر نہیں ہے۔ یہ لوگ فوت ہو جائے تو سپارے اکٹھے کرتے ہیں، کتنے آپ سپارے دیں گے، کتنے قرآن دیں گے، جی ہم نے 100 قرآن اکٹھا کر لیا ایصال ثواب کے لیے۔ یہ کہاں ہے؟ نہ حدیث میں ذکر ہے، نہ قرآن میں ذکر ہے، اور اس کا کہاں وجود ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پورا کا پورا نہیں پہنچا دیا؟ آپ نے پورا دین پہنچا دیا، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی کہ جو کمی رہ گئی ہو۔ آپ نے کہا ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، میں نے تمہیں ایسی روشن دلیل پہ چھوڑا ہے جن کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین پہنچا دی، اور اللہ نے قرآن نازل کر کے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے آج کے دن تمہارے لیے دین کو پورا کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور تمہارے لیے رضیت لکم بالاسلام دینا، اور اسلام کے ساتھ اسلام کو تمہارا دین مقرر کر کے جو ہے میں راضی ہو گیا۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ دین جب مکمل ہو گیا، آپ نے مکمل بتا دیا، تو پھر اپنی طرف سے شریعت سازی نہیں کی جائے گی کہ کول رکھا جائے، ساتہ رکھا جائے، 40واں رکھا جائے، برسی رکھی جائے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہندوانہ رسمیں ہیں، ہندوؤں کے ہاں ساتہ اور تیجا اور 40واں ان کی کتابوں میں موجود ہے،
مسلمانوں کی کتابوں میں کہیں ذکر نہیں قرآن و سنت میں۔ ایک غریب مر جاتا ہے اور اس کو رشتہ دار جو ہے مار دیتے ہیں، جی کل کرو اور جناب ساتے پہ دیگ لگاؤ، 40 میں پہ دیگیں چڑھاؤ۔ وہ کہتا ہے بابا جو ہے پہلے بیمار تھا، اتنا خرچہ ہو گیا، اب اوپر یہ جو رسم و رواج پہ اتنا ہو گیا، فائدہ اس کا ہو یا نہ ہو، کیونکہ دین سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو یہ عظیم حدیث ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اگر اپنا عمل جو بعد میں بھی جو فائدہ ہمیں ہو تو ہمیں ان مشارع میں سے، ان 3 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز پہ عمل ضرور کرنا چاہیے۔ جس بندے کو اللہ نے مال دیا کوئی مسجد بنا دے تاکہ ثواب جاری رہے، کنواں کھدوا دے۔ جس کو اللہ نے علم دیا وہ آگے سکھائے، اپنے تک محدود نہ رکھے۔ اور جس کو کچھ نہیں ملی، اولاد تو ملی ہے، اس کی تربیت اچھے طریقے سے کر دے کہ دیندار انہیں اور نیک بنا دے تاکہ وہ اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں اور اس کو بھی اجر ملتا رہے۔ تو یہ وہ عظیم حدیث ہے اور یہ عظیم وہ کہہ لیں کہ نبی علیہ السلام کی رہنمائی ہے کہ قرآن میں تو اللہ نے کہا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کوشش کرتا ہے۔ اب یہ بھی اس کی کوشش کا حصہ ہے، صدقہ جاریہ اس کے مال میں سے ہے، اور علم جو ہے اس نے سیکھا اور آگے سکھایا ہے، اور ولد صالح جو ہے تربیت اولاد کی کرنا، نیکی، یہ بھی اپنی کوشش میں سے ہے۔ تو یہ اس آیت کے مخالف نہیں ہے، تو اس میں بھی اجر جو ہے بعد میں جاری رہتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کے برعکس وَأَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی انسان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ایک بندے نے گناہ کیا ہے تو اس کا نتیجہ یا اس کا نقصان یا اس کا بوجھ جو ہے اولاد نہیں اٹھائے گی، وہ باپ ہی اٹھائے گا۔ جس نے اولاد کے نخروں کے لیے، ان کی آرام و آرائش کے لیے رشوت لی، جھوٹ بولا، دغا کیا، فراڈ کیا، پیسے کمائے، اولاد راضی رہی۔ اب وہ اولاد کے لیے یہ کرتا رہا، اولاد کو اس کا گناہ نہیں ہوگا، اولاد باپ کو ہی ہوگا، اس کا ثواب گناہ والد کو ہوگا، اسے بھگتنا پڑے گا۔ وہ بچے جو ہیں اس پیسے پہ نیک عمل بھی کیسے کر سکیں گے؟ جس کا مقصد ہی حرام کا ہو تو اس سے نیک اولاد کیسے بنے گی؟ کیونکہ ہمیں حکم ہے کہ ہم جو رسولوں کو حکم اللہ نے دیا قرآن میں، جیسے فرمایا کہ اے ایمان والو تمہیں وہی حکم ہے جو رسولوں کو حکم دیا کہ پاکیزہ رزق کھاؤ وَاعْمَلُوا صالحًا، اور نیک عمل کرو۔ تو یہ بڑی عظیم حدیث ہے۔ اعمال کے اندر یہ بنیاد اور وہ ترازو ہے جس کے ذریعے آپ تول سکتے ہیں اپنے معاملات کو کہ آپ کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ اولاد کی تربیت اچھی کریں اور صدقہ جاریہ بھی کر لیں اور علم بھی آگے سکھائیں، تو تینوں پہ عمل کر لیں تو زبردست ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں جو نیکیاں ہیں یہ ضائع جانے والی نہیں، یہ ہمیشہ کا ثواب ہے۔ دنیا کے پیسے یہیں رہ جائیں گے، آپ کروڑوں کما لیں یہیں رہ جائیں گے، لیکن آخرت کا ثواب ہمیشہ رہے گا، اور وہاں کے جو درجات ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے روز جنت میں، وہاں بندہ حسرت کرے گا۔ اسے یوم الحسرہ کہا گیا ہے، حسرت کا دن، کاش میں نے بھی عمل کیے ہوتے اور وہ اعلیٰ مقام مجھے مل جاتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔